ارشد مدنی کو مسلمانوں کو ٹھگنے والا بتایا۔ مظفرنگر فساد کے 4 ماہ بعد اعظم خان نے مخالفین کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ جواب میں جمعیت علماء نے اعظم خان کے بیان کو مضحکہ خیز بتایا ہے۔ ہوئے ہیں اور بلٹ پروف گاڑی میں گھومے ہیں گجرات۔ اے حضرت، آپ تو یہ تبلیغ فرماتے ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہ ہلنے والے کا اعلان کرنے والے اتنا ڈر گیا کہ بلٹ پروف گاڑی میں چل دیا۔ اللہ پر سے ایمان چلا گیا، بلٹ پروف گاڑی کا تمہارا ایمان آ گیا۔ مت ٹھگو، بس ہماری دکان کی نیلامی کراؤ، دشمن کے ہاتھوں مظلوموں کا سودا مت کرو۔ اعظم خان نے مولانا مدنی کو ٹھگ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ اعظم خان کے مظفر نگر پر بیانات کا سلسلہ فساد کے 4 مہینے بعد اب پچھلے 2 دنوں سے شروع ہوا ہے۔ اعظم خان کا الزام کتنا درست ہے یہ ہم اعظم خان اور مولانا مدنی پر چھوڑتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہزاروں پناہ گزین دانے دانے کو محتاج تھے، بنیادی سہولیات سے محروم تھے، اور جب بے پناہ سردی میں بچوں کی مسلسل موت ہو رہی تھی تو وہاں اعظم خان کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ البتہ وہاں جمعیت علماء کے ذمہ دار ہی خوراک اور ضروریات کے سامان تقسیم کرتے نظر آئے تھے۔ پناہ گزین کیمپوں میں راحت کے سامان لے کر، کپڑے کمبل لے کر، خوراک کے سامان لے کر کبھی ادارہ شریعہ کے لوگ پہنچے تو کبھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن والے نظر آئے تو کبھی پنجابی سماج کے لوگ دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ درجنوں فلاحی تنظیمیں پناہ گزینوں سے ہمدردی کرنے پہنچیں، لیکن ان میں نہ تو کہیں اعظم خان تھے، نہ سماج وادی پارٹی کے 4 درجن مسلم وزراء اور ایم ایل ایز میں سے کوئی بھی مظفر نگر کے مظلوموں کے آنسو پوچھنے گیا۔ حالانکہ اعظم خان کے الزام کو میرٹھ جمعیت علماء نے مضحکہ خیز بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا ارشد مدنی کو Z+ سیکورٹی حاصل ہے، اس لیے اس اہمیت کا حامل جس شہر میں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ وہ سیکورٹی لازمی طور پر ہوتی ہے۔ اور یہ بات اعظم خان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ریاست کے کابینی وزیر ہیں۔ ذہنی توازن کی خرابی مولانا محمود صاحب پر کیچڑ ہونا کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ Z+ سیکورٹی جس کو ملی ہوگی، سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ یہاں بھی دلی میں جاتے ہیں، یہاں بھی لکھنؤ میں ہم لوگ تھے، وہاں بھی بلٹ پروف گاڑی ملی ہوئی ہے، سرکار ملی ہوئی ہے۔ یہ تو میں اگر یہ کہہ دوں کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا مسئلہ۔ جمعیت کا کہنا ہے کہ یو پی حکومت جس معاوضے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے مطابق اول تو چند لوگوں کو ہی معاوضہ ملا ہے، وہ بھی محض 5 لاکھ روپے، اور 5 لاکھ میں ان متاثرین کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف لاکھوں کی جائیداد گنوائی ہے بلکہ اپنے عزیزوں کی جانیں بھی گنوائی ہیں۔ متاثرین بھی مانتے ہیں کہ 5 لاکھ میں تو انہیں ڈھنگ کی زمین بھی نہیں ملنے والی۔ روپے دینے کے بعد یہ جو ڈھنڈورا پیچ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، ان 5 لاکھ روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں انصاف ملے، جو قاتل ہے وہ گرفتار۔ سب چلے جائیں گے تو ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسے مل گئے اپنا کام کرے گی جہاں انہوں نے دینا، ہم کہاں جائیں۔ چل میں تو 1 کمرے کی بھی زمین نہیں خرید سکتے ہم لوگ، اتنی مہنگی ہے وہاں زمین۔ اچھا پھر نام لکھ کے بھی لائے وہاں سے، اب وہ لے کے یہ باہر رکھتے ہیں لوگ آپس میں۔ قبلہ اول مسجد اقصی کے امام شیخ علی العباسی نے مسلمانوں سے مسجد اقصی کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولنے کی اپیل کی ہے۔ امام مسجد اقصی سابق مرکزی وزیر CM ابراہیم کی دعوت پر بنگلورو پہنچے ہیں۔ علی العباسی نے کہا کہ مسجد اقصی کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر علی العباسی نے تعلیمی میدان میں ہندوستان کی ترقی کو سراہا۔ مسجد اقصی میں کل 5 ائمہ کرام موجود ہیں اور تقریباً 300 ملازمین مسجد کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ Listen speech, daily speech after Fajr because I am Imam of Fajr. Alhamdulillah. And also we care about other things, about the problems in Masjid al-Aqsa, about administration, managements. Yes, we are ready for all, especially because Jewish attack Masjid daily, and we must be ready on the gates every day.
we push them, alhamdulillah. And from this TV, whom now see us, I ask them to take their responsibility towards Masjid al-Aqsa, because this Masjid al-Aqsa not belong to Palestinian or to the Jerusalem people. It is belong to all Muslims in all world, to protect and to save and to liberate, inshallah, soon, like Salahuddin al-Ayyubi. مسجد اقصی کی جانب سے پیغام کل ساری دنیا کو یہ کی پیغام ہے، انسانیت کی خدمت کرے، عوام الناس کی خدمت کرے، حقوق العباد، حقوق اللہ سے زیادہ جو ہے حقوق العباد کو جو ہے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہمیت دیے ہیں. جو بھی آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کسی کو انکار نہیں، ہر ایک کے لیے فیض پہنچانا امت محمدیہ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ وہی مسجد الاقصی کے امام بھی جو ہے میسج دیے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ خدمت کرتے جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو اور انسانیت کی خدمت کرو اور ملک کی خدمت کرو. تو یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. آگے بڑھیں گے. ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبرا گڑے کے خلاف الزامات وضع کرنے کے لیے 13 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. ادھر دیویانی کھوبرا گڑے نے اس تاریخ کو آگے بڑھانے کی درخواست کی ہے، لیکن استغاثہ کے وکیل پریت بھرارا نے ڈیڈ لائن میں توسیع کی دیویانی کی عرضی کی مخالفت کی ہے. دیویانی کھوبرا گڑے معاملے میں سفارتی سطح پر فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. امریکہ ضرور اس معاملے کو حل کرنے کی بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کی باتیں محض زبانی جمع خرچ تک ہی محدود ہیں. ادھر دیویانی کھوبرا گڑے کے خلاف الزامات وضع کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. دیویانی کے وکیل ڈینیل ارشک نے نیو یارک کی ضلع عدالت میں دیویانی کے خلاف الزامات وضع کرنے کی تاریخ میں 1 مہینے کی توسیع کی درخواست دی ہے. دیویانی کے وکیل کے مطابق اس معاملے میں سفارتی سطح پر کئی اہم امور پر پیش رفت جاری ہے. ایسے میں اگر الزامات وضع کر دیے جاتے ہیں تو کیس پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے. دوسری جانب استغاثہ کے وکیل پریت بھرارا نے 13 جنوری کو ہی الزامات وضع کیے جانے کی مانگ کی ہے. بھرارا نے مجسٹریٹ کو اس ضمن میں لکھا ہے کہ الزامات وضع کرنے کے بعد بھی سفارتی سطح پر پیش رفت کو جاری رکھا جا سکتا ہے. بھرارا کے مطابق اس معاملے پر کئی ہفتوں تک بحث ہو چکی ہے، اس لیے وہ وکیل دفاع کے درخواست کی مخالفت کرتے ہیں. ادھر امریکی حکومت کے نائب ترجمان میری ہاف نے واضح کیا ہے کہ امریکہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل چاہتا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے سے ہند امریکہ تعلقات متاثر نہ ہوں. اس بیچ کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے 3 نکات امریکی انتظامیہ کے زیر غور ہیں. ان میں سر فہرست دیویانی کو مکمل ڈپلومیٹک امیونٹی دینا ہے. دوسرا راستہ اقوام متحدہ میں دیویانی کے تبادلے کو منظور کرنا ہے، جبکہ تیسرا حل عدالت میں جاری کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں دیویانی کی تقرری کو قبول نہیں کرنا ہے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. خبر بنگلہ دیش سے ہے، جہاں اپوزیشن کے سرکردہ لیڈروں کی گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں. بنگلہ دیش حکومت نے بند کو ختم کرانے کے لیے اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا ہے، تاہم گرفتاریوں سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں حکومت نے اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے دباؤ بنانے کی حکمت عملی اپنائی ہے. منگل کے روز بنگلہ دیش پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر BNP کے 7 سرکردہ لیڈروں کو گرفتار کر لیا.
अपोजिशन के लीडरों की गिरफ्तारियों के बाद बांग्लादेश में सियासी कशीदगी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इन गिरफ्तारियों के बाद बांग्लादेश में पुरतशद्दुद झड़पें हुई। जमात इस्लामी की तलबा शाख के कारकुनों और पुलिस के दरमियान राजशाही शहर में झड़पें हुई। अपने लीडरों की गिरफ्तारियों के बाद अपोजिशन ने बंद की मियाद में मजीद 48 घंटे की तौसीह कर दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारकुनान मुल्क गिर बंद की कॉल देने के लिए सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया के मुशीर खास को ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया। महबूब हुसैन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो ढाका प्रेस क्लब में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद बाहर आ रहे थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। हुसैन की शरीक हयात ने अपने शौहर की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत की। ক্রাইম করেনি এবং উনি কোনো খুনি না, উনি কোনো কিছুর আসামি না এবং বাংলাদেশে এমন কিছু কাজ উনি করেনি যে ওনাকে এইভাবে আটক করে প্রেস ক্লাব থেকে গোপনভাবে ডিবিতে এনে এবং তার সাথে আমি দেখা করতে পারবো না। একজন বিখ্যাত আইনজীবী যার আজকে যারা তাকে নিয়ে এইখানে ঢুকিয়েছে তারা অনেকে আছে, তার সহযোগিতায় তারা জেলখানা থেকে বেরিয়েছে। আজকে তার মতন একজন বিখ্যাত লয়ারকে এখানে এনে বসে বাক বন্ধ করে বাংলাদেশ এভাবে চলতে পারে না। आमदोरफ्त के तमाम जराए पहले से ही बंद हैं। अब ताज़ा बंद की कॉल के बाद मुल्क में हुकूमत का निजाम दरहम बरहम होने का खदशा है। हालिया दिनों में बांग्लादेश के सभी शहरों में बड़े पैमाने पर सियासी तशद्दुद हुआ है। हालिया इंतखाबात में हुक्मरान अवामी लीग के बेशतर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए क्योंकि अपोजिशन जमातों ने चुनाव का बॉयकॉट किया था। अपोजिशन ने निगरान सेटअप में चुनाव कराने का मुतालबा किया था, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में सियासी कशीदगी बढ़ती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जापान और तुर्की ने मुआशी शराकतदारी के बाहिमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में भी बाहिमी ताउन के लिए जापान और तुर्की के बीच बातचीत हो रही है। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो एबे और उनके तुर्क हममंसब तैयब एर्दोगान के बीच टोक्यो में मुलाकात हुई। दोनों ने मुआशी इश्तराक के मुआहदे पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की। इस्तांबुल में साइंस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए दोनों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तैयब एर्दोगान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात के फरोग के लिए जापान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। Ekonomik ilişkilerimiz şu anda 4 milyar dolar maalesef altında. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। ये मंशा इलाही बयान करना मकसूद है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत व बेसत तुम्हारे नजदीक अल्लाह की नेमत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत व बेसत अगर तुम्हारे नजदीक इंसानियत पर अल्लाह का फजल है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी दुनिया में अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह की रहमत है, तो फिर हुक्म यह है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर फल यफरहू, खुशियां मनाओ। तो जश्न मिलादुन नबी मनाना ऐन कुरान मजीद की इस नस के तहत है, इसलिए कि जहां इसके तहत जश्न नुज़ूल कुरान का मनाना जायज होगा, उसी तरह वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दीगर नेमतों और खुशियों के मिलने पर भी खुशी मनाना जायज होगा। और सारी खुशियों के जश्नों से ऊपर
وہ جشن ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص، اپنی رحمت خاص کی شکل میں دنیا پہ اتارا، اور وہ وجود مصطفیٰ تھا، حضور کی تشریف آوری تھی، حضور کی ولادت و بعثت تھی۔ اللہ نے اس پر فرمایا فل یفرحو، مومنو اگر تمہیں میرے محبوب کی ولادت و بعثت پہ خوشی ہے، جس نے تمہیں شرک کے اندھیروں سے نکال لیا ہے، جس نے گری ہوئی انسانیت کو عظمت اور بلندی سے ہمکنار کر لیا ہے، جس نے بھولی بھٹکی انسانیت کو خدا آشنا کر دیا ہے، جس نے 360 بتوں کے سامنے سر جھکانے والے لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کا بندہ بنا دیا ہے کہ تم عمر بھر اس نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس کی نعمت کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس کے آنے سے اللہ رب العزت نے کتاب آخری نازل کر دی ہے، اور جو دنیا سے لے کر قیامت کے دن تک جس کا وجود تمہارے لیے باعث شفاعت و مغفرت ہوگا۔ فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی میری نعمت ہے، اس سے بڑا بھی کوئی میرا فضل ہے، اس سے بڑی بھی کوئی میری رحمت ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو فرمایا فبذالک فلیفرحوا، اگر سب سے بڑا فضل اور رحمت میری تم پر یہ ہے تو پھر اس کی وجہ سے، اس قیامت کی وجہ سے تم خوشیاں منایا کرو۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم منانا، اس کے اندر جو بنیادی شرعی اصل ہے اسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کوئی خاص دن جس میں کسی قوم پر اللہ رب العزت نے کوئی رحمت کی ہو، کوئی نعمت کی ہو، کوئی فضل کیا ہو، ان کے لیے کوئی فرحت، مسرت اور شادمانی کا دن ہو، تو آیا اس دن کو کسی بھی شکل میں جو اس دور کی تہذیب، ثقافت، مذہبی یا سماجی رسم و رواج کے مطابق روا ہو، کسی بھی شکل میں اس دن کو منانا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اسے بطور یوم کے منانا، اس کی حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور حضور علیہ السلام کی اپنی سنت اور صحابہ کی سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ جب یہ بنیادی تصور حدیث نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کلیئر ہو جائے گا، بنیادی تصور، تو اس میں پھر ہم اس امر کا تعین کریں گے کہ جب بہت سارے ایسے ہسٹوریکل ایونٹس پر قوموں کو ایام منانے کی اجازت ہے اور یہ سنت ہے، تو آیا امت مسلمہ کے لیے حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن سے بھی بڑا کوئی دن ہوگا جسے منایا جا سکے؟ تو آج کی گفتگو میں ہم پہلا ریفرنس صحیح بخاری کا دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بات ہے یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کو سیلیبریٹ کرنا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ 10 محرم الحرام جو واقعہ کربلا ہے اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلا ریفرنس دے رہا ہوں میں، یوم عاشورہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، منایا جاتا تھا، اور صحیح بخاری کتاب المناقب ہے، مناقب الانصار میں باب ہے 52 اتیان الیہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ۔ اس باب میں حدیث نمبر 3942 ہے اور حدیث 3943 ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ وَإِذَا أُنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَا وَيَصُومُونَهُ فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن احق بصومه فامر بصومه۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے پہنچے تو آپ نے دیکھا طبقہ یہود کو کہ وہ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ اب ایک ایک لفظ حدیث کا قابل توجہ ہے، صحیح بخاری کا، یعظمون عاشورہ ویصومونہ، ایک تو یوم عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے یہود، اور اس دن اپنی ٹریڈیشن کے مطابق روزہ رکھتے تھے۔ اگلی حدیث میں اس کی وجہ بھی آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا
باوجود اس کے کہ آپ عمومی طور پر اپنے صحابہ کرام کو یہود و نصارہ کے شعائر اور ان کے طور طریقوں سے تشبہ سے روکتے تھے کہ ان کے ساتھ تم سملر نہ لگو، ڈیفرینشیٹ کرواتے تھے، ان کی پیروی کرنے سے روکتے تھے، یہ بڑی واضح بات ہے۔ مگر اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم بھی اس دن کو روزہ رکھا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو روزے کی شکل میں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں یوم عاشورہ کو منانے کے، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فامر بصومہ۔ اب اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں الفاظ آئے ہیں لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ وجد الیہود یصومون عاشورہ۔ جب مدینہ حضور علیہ السلام پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ فسئلوا عن ذلک، سو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو اور خاص تعظیم کیوں کرتے ہو اس دن کی؟ فقالوا ھذا الیوم الذی اظفر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عطا کی تھی۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، چونکہ ہمارا یہ یوم فتح ہے، یہ یوم موسیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی کا دن ہے فرعون کے مقابلے میں، سو ہم اس دن تعظیماً اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ اب ٹریڈیشن یہودیوں کی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس دن کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کرتے تھے، مگر حضور نے اس کو تصدیق کی، سرٹیفائی کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے، یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون پر فتح یاب ہوئے تھے، تو یہ یوم فتح تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو یوم موسیٰ ہے۔ تو کنفرم کر کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم، اے یہودیو ہم حضرت موسیٰ کے اس دن کو منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ ثم امر بصومہ، سو آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے ریفرنس دیا صحیح بخاری کا، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ دن موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں یہودی اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، مگر ہسٹوریکل دن ہے کہ ان کا یوم فتح ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کے رد نہیں کر دیا کہ ہم سیلیبریشنز کو نہیں مانتے، یا کسی دن کو ٹھیک ہے اللہ نے ان پر رحمت کی، فتح یابی کی، دیٹس اٹ، اللہ کا شکر ہے، مگر ہم آج ہر سال اس دن کو منائیں، خواہ روزہ رکھ کر، آگے اور بات آئے گی کسی بھی شکل میں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم اس دن کی اہمیت کو تسلیم کریں، مگر حضور علیہ السلام نے اس دن کی اہمیت کو تسلیم فرمایا، اور اس دن کی اہمیت کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اسے اسی ٹریڈیشن کے مطابق جو اس وقت یہودیوں کے ہاں رواج تھا روزہ رکھنے کا، اس کے مطابق سیلیبریٹ کرنے کا امر فرمایا۔ یہ تو ایک اینگل ہے۔ اب یہاں اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ صحیح بخاری میں یہی حدیث کتاب الصوم میں بھی آئی ہے۔ اب میں کتاب الصوم سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 2004 اور آگے حدیث نمبر 2005۔ ارشاد فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ۔ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے یہودیوں کو اس یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے دیکھا۔ فقال ما ھذا، پوچھا یہودیوں سے کہ یہ کیا ہے، اس دن تم روزہ رکھتے ہو، ریزن کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح۔ اب دیکھیے سوال کیا حضور علیہ السلام نے، جواب دیا یہودیوں نے۔ اب اس حدیث کو روایت امت مسلمہ کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور روایت کی تخریج امام بخاری کر رہے ہیں تاکہ امت کے لیے رہنمائی بن جائے، اور فرمایا کہ ھذا یوم صالح، یہ بزرگی والا برکت والا دن ہے ہمارے لیے، صالح دن ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں پر نجات عطا کی تھی۔
फसामहु मूसा, सो मूसा ने रोजा रखा था। काला फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, यहूदियों मैं हजरत मूसा का बड़ा वारिस हूं, मैं उनका ज्यादा हकदार हूं तुमसे बढ़कर, इसलिए अगर उनकी वजह से तुम सेलिब्रेट करते हो कि वो फतह याब हुए थे तो हम उससे पहले सेलिब्रेट करेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा की निस्बत से वो दिन था और वो यौम मूसा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहमियत दी, उसको सेलिब्रेट किया और एक अहम दिन करार देते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन रोजा रखने और सेलिब्रेट करने का हुक्म अता फरमाया। अब आगे जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो ये कि इस दिन को, जिस दिन खास उन पर रहमत हुई हो और अल्लाह का फजल हुआ हो और उस कौम के लिए कोई तारीखी कौमी दिन हो, तो हदीस नबवी की रोशनी में उसे यौम ईद के तौर पे भी मनाना जायज है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हम अपने मजहब और अपने दीन की रूह से देखें तो ये एक है शरी ईद, जैसे ईद उल फितर और ईद उल अजहा, रमजान की और कुर्बानी की ईद, ये तो शरी ईदें हैं, इनमें तो रद्द बदल नहीं हो सकता। और अब यहां जो लफ्ज ईद इस्तेमाल हो रहा है वो शरी माना में नहीं, वो अपने लुग़वी माना में, वो दिन कि हर साल जब पलट कर आए तो उस दिन को खुशी मनाई जाए, तो उसको ईद की तरह मनाना, इसलिए यौम ईद कहा जा रहा है। अब इसका जिक्र मैं कर रहा हूं और ये सही मुस्लिम में किताब उस-सियाम में हदीस आती और उसमें भी पहला तो वही था, फनहनु नसूमहु ताज़ीमन लहू, हम इस दिन की ताजीम करते हैं और ताजीमन इस दिन रोजा रखते हैं। दूसरी हदीस जो इब्ने अब्बास से मरवी है उसमें अल्फाज हैं, हाजा यौमुन अजीमुन, हमारी तारीख का ये यौम अजीम है। तो गोया जिस दिन को वो यौम साले समझें, जिस दिन को एक अजीम दिन समझा जाए, उस दिन को सेलिब्रेट करना बुखारी शरीफ की रोशनी में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हुजूर की सुन्नत के तहत वो सुन्नत हो गया। अब उसके बाद अगला जो मैं खास दिन बता रहा हूं वो ये कि आगे हदीस आती है जिसे अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया और सही मुस्लिम किताब उस-सियाम से हदीस पढ़ रहा हूं। काल अन अबी मूसा रजी अल्लाह अन्हु काल कान यौम आशूरा, यौम आशूरा वो दिन था कि तुअज़्ज़िमुहुल यहूद, कि इस दिन की यहूदी ताजीम करते थे। यहां तक तो बात पहले हो चुकी, अब अगला हिस्सा तवज्जो तलब है। व तत्तखिज़ुहु ईदा, और इस दिन को वो यौम ईद के तौर पे मनाते थे। अब बात तब होती कि इसको बयान करके कि वो ईद का दिन मनाते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब चाहिए तो ये था अगर किसी दिन को सेलिब्रेट करना सुन्नत नबवी में न होता तो फरमाते कि चूंकि यहूदियों ने अपने कल्चर और अपने मजहब की रिवायत में इसको ईद का दिन बना लिया है, लिहाजा हम कोई और दिन चूज कर लेंगे शुक्र खुदाबंदी का। इस खास दिन अगर हमने रोजा रख के भी सेलिब्रेट किया तो हम इन्हें वे गोया यहूदियों की ट्रेडिशन में शरीक हो जाएंगे। लिहाजा उनसे अवॉइड करने के लिए, अपने आप को जुदा करने के लिए इस दिन को किसी एतबार से भी अपनी सुन्नत में दाखिल न करते। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फिर बाद में नफी भी नहीं की कि ये ईद के तौर पे मनाना दुरुस्त न था, नहीं, बस बयान करके कि वो इसे यौम ईद के तौर पे मनाते थे। आका अलैहिस्सलाम ने सुन के फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सूमूहु अंतुम, रोजा रखा करो। गोया रोजे की शक्ल में उसके यौम ईद होने को भी नाम आ दिया। ये सही मुस्लिम है। फिर इसी तरह अगली हदीस वो भी अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, उसके अल्फाज हैं अहले खैबर, दो बड़े मरकज थे यहूदियों के, मदीना और खैबर। फरमाया काला कान अहलु खैबरा यसूमून यौम आशूरा, खैबर के लोग भी यहूदी आशूरा के दिन रोजा रखते, व यत्तखिज़ूनहु ईदा, और इस दिन को ईद के दिन के तौर पे मनाते, व युल्बिसून निसाअहुम फीह हुल्लियहुम व शारतहुम, और इस दिन उनकी औरतें अपने तमाम तर जेवरात पहनती और सज धज के साथ अपने खूबसूरत लिबास पहना करती थी। तो ये यहूदियों के सज धज का दिन था और खूबसूरत लिबास और जेवरात पहनने का दिन था, उनका ईद के तौर पे सेलिब्रेट करने का दिन था। ये सारा कुछ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया। जब अबू मूसा अशरी ये बयान कर चुके तो इस पर अब उनके कपड़े पहनना, सज धज करना, जेवरात पहनना, ईद के तौर पे सेलिब्रेट करना, जो पूरा एक उनका इवेंट था, इस इवेंट के बयान के बाद इसकी नफी नहीं की, कराहत का बयान नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि हुजूर ने नापसंद किया, कतअन कोई कलिमा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म का नहीं कहा, और ये बयान करके फरमाया
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، صحابہ کو فرمایا تم بھی اس دن کو روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرو چونکہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایون